ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فراش للرجل وفراش للامرأة والثالث للضعیف والرابع للشیطان رواہ مسلم وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہم لباس کے تعلق سے یعنی ڈریسنگ کے تعلق سے چند باتیں ہم سیکھ رہے تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے متعلق ریلیٹڈ کچھ باتیں آج آپ کے سامنے آئیں گی، سب لوگ دھیان سے سنیے۔ چلیے، ضرورت سے زیادہ لباس مطلب ایکسس، اس کے تعلق سے ہم یہاں پر بیان دیکھنے والے ہیں۔ تو ضرورت سے زائد لباس، جوتے، بستر اور دیگر استعمال کی چیزیں بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بہت زیادہ ایکسس میں رکھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، ایک بستر مرد کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا بستر مہمان کے لیے بنانے کی اجازت ہے، لیکن چوتھا شیطان کے لیے ہے۔ اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ مطلب اننیسیسری بیڈز، اننیسیسری اس پہ آپ جو ہے گدے جس کو ہم بولتے ہیں پیلوز وغیرہ ایکسٹرا رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ مطلب جتنے ممبر ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے، ایک فیملی کے لیے ایک۔ ہاں اگر بچے ہو تو ان کا الگ الگ بستر کرنا ہے، جیسے ہم حدیث میں سنتے ہیں نا، بچے جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو، حدیث کے اندر ہے۔ 10 ایئرس کے لڑکا یا لڑکی، اب یہ جب 10 سال کے ہو جائے، بھائی ہو بہن ہو یا بھائی بھائی بہن بہن، سب ان کو الگ سلانا چاہیے، شریعت ہم کو یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے جو رولز اور ریگولیشن ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ انسانیت کے فائدے کے لیے، اور اس میں بہت ساری چیزیں حیا کی ہے اور بہت سارے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ 10 ایئرس کے جب ہو جائے تو بستر الگ کر دو، تو جتنے ممبر رہیں گے اتنے بستر ان کے لگائے جائیں گے۔ ایکسٹرا میں جو بستر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ شیطان کے لیے۔ ہمارے پاس ایکسس میں پڑے رہتے ہیں نا، کوئی یوز نہیں ہے، اور باہر کچھ غریب لوگ ہیں جو کہ سڑکوں پر، راستوں پر، چبوتروں پر سوتے ہیں۔ ویسے کپڑے بھی ایکسس میں نہیں ہونا چاہیے، لمٹ میں ہونا چاہیے۔ زیادہ ہے تو کوئی ضرورت مند کو آپ دے دیجئے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ لباس ہے تو جو استعمال میں نہیں آ رہے وہ کسی کو آپ دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ شریعت یہی آپ سے مطالبہ کرتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ بستر کے ساتھ ساتھ لباس کو بھی جوڑ دیا ہے۔ جس طرح ایکسس میں بستر نہیں ہونا چاہیے، تو ایکسس میں آپ کو لباس بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ چلیے، انواع و اقسام کے لباس پہننے والے لوگ بدترین لوگ ہیں۔ الگ الگ ٹائپس کے لباس پہننا بہت زیادہ۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انواع و اقسام کے کھانے کھائیں گے، انواع و اقسام کے مشروب پئیں گے، انواع و اقسام کے لباس پہنیں گے اور بڑے لچھے دار لیکن غیر محتاط کلام کریں گے۔ یہ لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ بہت الگ الگ قسم کے کھانے، اور اس میں بھی ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف فوڈ۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں کچھ شہر ایسے ہیں، مشہور بھی ہے، آپ جانتے بھی ہیں، جب شادیاں ہوتی ہے تو کم سے کم 3 4 کھانے بنتے ہیں، زائد میں بنتے ہیں۔ بریانی بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، چکن بھی چاہیے، نان خلیہ بھی چاہیے، ہے نا، ویسٹ۔ اور کھاتے کتنا ہے؟ لیتے بہت سا ہے، کھاتے تھوڑا سا اور پھینک دیتے باقی کا۔ یاد رکھیے اس کی پوچھ ہوگی، یہ نعمت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ ویسے لباس ایکسس میں پڑے سالوں سال اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے،
تو یہ یاد رکھیے یہ ایکسس میں جو آپ کے پاس چیزیں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. آپ اندازہ لگائیے شریعت نے کہا کہ وضو کرتے ٹائم آپ کو 3 بار کلی کرنا ہے, 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے نا, اور 3 سے زیادہ جس نے کیا اس نے ظلم کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا 3 سے زیادہ جس نے کیا ظلم کیا. جب پانی ویسٹ نہیں کر سکتے تو ہم کھانا پینا فوڈ اور کپڑے وغیرہ کیسے ویسٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی چیزیں ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.